تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. یہود و نصارہ کو ایک جواب تو اللہ جل شانہ نے وہیں دیا تھا کہ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، کہ جب تم کہتے ہو ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، تو پھر اللہ نے تمہیں عذاب کیوں دیا، سزائیں کیوں دی؟ پھر دوسرا سوال یہ تھا ان کے سامنے کہ پھر تم نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو ناحق قتل کیوں کیا؟ تیسری بات یہ تھی کہ نبیوں کی اللہ کی اولاد اور اللہ کے محبوب اپنے آپ کو سمجھتے ہو، تو سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ جو ہوا، تو ان کو اللہ نے جب سزا دی تو تم ہوتے کون ہو؟ پھر اللہ جل شانہ نے اس بندے کو، قابل کو، جس نے قتل کیا اپنے بھائی کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل ٹھکانہ لانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ تمہاری سوچ استعمال زیادہ نہ کرو، اللہ کے حکم کی اطاعت کرو، اللہ نے اس کی شرمندگی کو اور اس کی ہوئی غلطی کو اس کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے ایک بات بیان فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءة اخیہ قال یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فأواری سوءة اخیہ فاصبح من النادمین۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک کوا بھیجا، وہ زمین کو کھودنے لگا تاکہ وہ دکھائے کہ کس طرح سے اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی کو، لاش کو کس طرح سے رکھا جاتا ہے اور چھپایا جاتا ہے۔ جب اس نے، قابل نے اس کوے کے کام کو دیکھا، وہ ایک کوے کو لے کر آیا اور زمین کھودنے لگا، اور اس نے اپنے بھائی کوے کو اندر رکھ کے پھر اوپر سے مٹی پیروں سے ڈال دی، تو قابل کیا اٹھے، قابل نے کہا ہائے میری عقل، ہائے میری بربادی، کہ میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں۔ پھر اس نے جو ہے اپنے بھائی کی نعش کو رکھ دیا اور وہ افسوس کرتا ہوا وہاں سے، اس جگہ سے روانہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اور اہل کتاب کو یہ بات سمجھائی کہ نبیوں کی اولاد ہونا یا اللہ کا محبوب ہونا تو اطاعت و فرما برداری سے ہوتا ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کی اس ہٹ دھرمی کو اور بیجا سوالات کو، قرآن مجید کی آیات کے بدلنے کو، نبیوں کے ناحق قتل کو، ان پر کیا گناہ ہوتا ہے اور بیجا قتل کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کو کیا اللہ کی طرف سے پھٹکار ملتی ہے، انشاءاللہ آئندہ سبق میں۔ اس آیت کریمہ میں انسان کو جو سبق دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ جب آدمی غصے میں آ جاتا ہے اور غصے میں آ کر نافرمانی کر بیٹھتا ہے، تو سب سے پہلے انسان نے اسی غصے کی وجہ سے اور خواہشات کے غلبے کی وجہ سے ہی نافرمانی کی ہے۔ اور اس میں بھی جب کہ حابل نے یوں کہا تھا کہ ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میں تجھے قتل کرنے کی کوئی پلاننگ یا کوئی کوشش نہیں کروں گا، تو اس سے ظالم کو اور بھی زیادہ آسرا مل گیا۔ حابل نے تو اس لیے کہا تھا کہ اس وقت تک ان کے سامنے کوئی اپنا دفاع کرنے کا حکم نہیں آیا تھا سامنے، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں تو کسی گناہ میں ایسا نہ ہو جاؤں اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو اس سے ایک بات اور علماء نے لکھی ہے کہ مظلوم اتنی حد تک ظلم برداشت نہ کرے کہ ظالم کو ظلم کرنے کے اوپر ہمت افزائی اور راستے کھل جائیں۔ مظلوم اپنا دفاع کرے اور مظلوم جو ہیں اپنے آپ کا بچاؤ کرے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اطاعت و فرما برداری نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔